اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے جو 1 رکوع اور 11 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ جب رب ذوالجلال نے آپ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا تو نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں آپ علیہ السلام کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ وحی نہ آنے کی وجہ سے ابو لہب کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ تمہارے رب نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر رب ذوالجلال نے یہ پوری سورت مبارکہ نازل کی۔ ضحیٰ کے معنی دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی، دن کی روشنی کی قسم اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے۔ اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصالحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے نہ تو آپ علیہ السلام کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ علیہ السلام سے ناراض ہوا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے مخالفین حسد کی بنا پر اور آپ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آگے آنے والے حالات آپ کے لیے پہلے حالات سے بہتر ہے۔ آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہے اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ علیہ السلام کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہے آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اس میں 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا مستقبل موجودہ حال سے بہتر ہوگا، اور دوسری خوشخبری اس میں آپ کو یہ سنائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ غور کیا جائے تو قرآن کریم نے حاکمانہ طریقے پر بہت سی باتیں سمجھائی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں اور ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں علم اور حکمت کے موتی بکھرے ہیں، اور مختلف طریقوں سے نہایت گہری باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام پر نزول وحی کی مثال ایسی ہے جیسے دوپہر کے وقت روشنی ہوتی ہے، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ انسانیت ہمیشہ علم سے ترقی کرتی ہے۔ تاریکی ایک عارضی چیز ہے کیونکہ اس کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوپہر کے بعد رات کا آنا بالکل عارضی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب روز روشن نہیں آئے گا، بلکہ دن تو بڑی آب و تاب سے آئے گا۔ والضحیٰ کا بھی یہی معنی ہے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے انقطاع وحی کی تاریکی چھا گئی ہے تو یہ بالکل عارضی چیز ہے۔ وحی الہی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو کر اس عارضی تاریکی کو ختم کر دے گا اور دنیا پھر سے ہدایت کی روشنی سے منور ہو جائے گی۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کا آئندہ دور گزشتہ دور سے بہتر ہوگا۔ ظہور اسلام کا پہلا دور مشکلات کا دور ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو دور ہے وہ اسلام کی ترقی کا دور ہوگا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام رنجیدہ نہ ہو، تاریکی کے یہ بادل عنقریب چھٹ جائیں گے۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عن قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میری رضا اس وقت ہوگی جب میری امت کے تمام لوگ دوزخ سے رہائی حاصل کر لیں گے۔ اور دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ میری تعلیم اور تربیت کا نتیجہ جلد از جلد ظاہر ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی کہ آپ کی یہ خواہش بھی عنقریب پوری ہوگی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو گروہ در گروہ دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا دور ذکر کیا ہے کہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل حالات سے نکال کر موجودہ منزل تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد دلائے ہیں، اگلی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی سایہ اڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کا اس طرح انتظام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ وہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ 2 سال بعد یعنی 8 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا دل آپ کی طرف مائل کر دیا، اور ان کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے احسان کا ذکر کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا سو راستہ بتا دیا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت سے نوازا، کامل اور جامع شریعت عطا فرمائی، اپنی معرفت بھی عطا کی، فرشتوں سے متعلق علوم عطا کیے، آخرت کی تفصیل سے آگاہ کیا، جنت اور جہنم کے احوال بتلائے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علوم عطا کیے جو کسی کو نہیں دیے گئے۔ اگلی آیت میں تیسرے احسان کا ذکر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اغنا کا عام فہم معنی تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ جیسی بے مثال شخصیت کو وسیع قلب عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اخلاق حسنہ عطا کیے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے حامل ہے۔ دنیا کے سارے خزانے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی کیفیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو غنا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا خاندان بنو ہاشم کا مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب منشا خرچ ہوا، بلکہ حقیقی غنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنائے قلب عطا کر دیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، یعنی حقیقی غنا اس ظاہری مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنا تو دل کا غنا ہے۔ خواہ عارضی اسباب کم ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بے حد استغنا پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حقیر چیزوں کی طرف قطعی طور پر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 وصیتوں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین فرمائی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
نمبر 1 یتیم پر سختی نہ کیجیے، نمبر 2 سائل کو جھڑکیے نہیں، اور نمبر 3 اپنے رب کی نعمتوں کا مخلوق کے سامنے ذکر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شکر کرنے والا بنائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔